اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ جو کل ہم سورت پڑھ رہے تھے، یہ سورت کا نام کیا تھا؟ سورہ بلد۔ البلد۔ سورہ البلد۔ اس کے شروع میں اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں اور اس کے بعد انسان کی مشکلات سے بھری زندگی کے بارے میں بتایا ہے، اور پھر جو ہم دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ یار محبت کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ کم ہے، یہ زندگی کم ہے، تو یہ نفرت کے لیے کیسے پیدا کر لیتے ہیں، ٹائم لوگ نکال لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ جو اس کو میں نے بڑی مشقت میں جو ہے نا مبتلا کیا ہوا ہے ساری زندگی، پیدائش سے موت تک، اور اس کے بعد بھی سکون نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ذرا دیکھیں آپ ذرا پہلے لفظی معانی پہ توجہ دیں اور اس کے بعد تفسیر کو بھی دیکھیے گا۔ ایحسب، آ حمزہ زبر آ، کیا، یحسب گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے، لگتا ہے، ان کہ لن یقدرا ہرگز قادر نہیں ہوگا، علیہ اس پر، احد کوئی بھی۔ دیکھ رہے ہیں لفظی ترجمے کو محبارہ؟ ایحسب کیا وہ خیال کرتا ہے، ان کہ لن یقدرا ہرگز کوئی قدرت نہیں رکھتا، علیہ اس پر، احد کوئی ایک بھی۔ اب یہ ترجمے کو دیکھیں، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یہ ایک قول ہے، ایک قول کے مطابق یہ جو آیت ہے یہ ابو الاشد اسید بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ انتہائی مضبوط اور طاقتور شخص تھا، اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ چمڑا پاؤں کے نیچے دبا لیتا اور اعلان کرتا کہ کوئی اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکال کے دکھائے۔ چنانچہ 10 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے رہتے، یہاں تک کہ وہ چمڑا تو پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن جتنا اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا وہ ہرگز نہ نکل سکتا تھا۔ اور ایک یہ قول ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور آیت کے معنی یہ ہے کہ یہ کافر اپنی قوت پر غرور کرتا اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتا ہے، یہ کس گمان میں پڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتا جو کہ قادر برحق ہے۔ یہ ایک تفسیر خزائن العرفان تھی۔ اب دوسری تفسیر دیکھیں، یعنی کیا یہ انسان جو ان حالات میں گھرا ہوا ہے، اس غرر میں مبتلا ہے، غرے میں مبتلا ہے یعنی دھوکے میں مبتلا ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ چاہے کرے، کوئی بالا تر اقتدار اس کو پکڑنے اور اس کا اثر نیچے کر دینے والا نہیں ہے، حالانکہ آخرت سے پہلے خود اس دنیا میں بھی ہر آن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی تقدیر پر کسی اور کی فرمان روائی قائم ہے، جس کے فیصلوں کے آگے اس کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ زلزلے کا ایک جھٹکا، ہوا کا ایک طوفان، دریاؤں اور سمندروں کی طغیانی اسے یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ خدائی طاقتوں کے مقابلے میں وہ کتنا بلبوتا رکھتا ہے۔ ایک اچانک حادثہ اچھے بھلے چنگے انسان کو اپاہج بنا کر رکھ دیتا ہے۔ تقدیر کا ایک پلٹا بڑے سے بڑے با اقتدار آدمی کو عرش سے فرش پر لا گراتا ہے۔ عروج کے آسمان پر پہنچی ہوئی قوموں کی قسمتیں جب بدلتی ہیں تو وہ اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہیں، جہاں کوئی ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس زمانے کے اس انسان کے دماغ میں آخر کہاں سے یہ ہوا بھر گئی کہ کسی کا اس پر نہیں بس چلتا کچھ بھی۔ ایحسب، اس کو ہر حمزہ استفہام کہتے ہیں، ان مخففہ ہے، لن یقدرا مضارع ہے، اور یہ منصوب بلن ہے، یعنی کہ لن جو ہے یہ حروف نواسب میں سے ہے جو کہ مضارع کے شروع میں آیا ہے، اس لیے را کے اوپر زبر دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں، یعنی یہ اس کو مستقبل کے معنوں میں کر دیتا ہے، اگر یہاں لم ہوتا تو ماضی کے معنوں میں لے جاتا۔ اس کے بعد ہے احدن، یہ فاعل ہے، والجملۃ فاعل خبر، ٹھیک ہے جو بھی۔ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ شخص کہتا ہے، یقول وہ کہتا ہے، اہلکت میں نے ہلاکت میں ڈالا ہے، تباہ کر دیا ہے،
اچھا، استہلاک کا مطلب ایک ہوتا ہے خرچ کرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خرچ کرنا. تو میں نے خرچ کیا ہے مالن، مال، ایسا مال. یہ مالن جو آتا ہے نا اس طرح، تو ایک مال یا کوئی مال یا ایسا مال، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. لوبادا، ڈھیرو ڈھیر. ترجمہ یہ ہے کہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا ہے. کہتا ہے میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا. یا وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا ہے. یعنی دنیا کے معاملات میں اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پر لوگوں کو بیان کرتا رہتا ہے. یہ جو کافر ہوتا ہے، یعنی دین حق کی مخالفت یا جاہلانہ رسم و رواج میں روپیہ لٹانے کو بڑا کمال سمجھتا ہے اور اسے فخریہ بیان کرتا ہے. اچھا، اب یہ یہاں پہ کیا جوڑ ہے اس کا، ذرا دیکھیے گا. اب آپ 2 پیراگراف اس فکرے میں، یہ جو فکرہ بھی گزرا ہے، اب آپ یہ دیکھیں ذرا. یہ جو وہ کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ یقول اہلکت مال اللبدا، میں نے بہت مال خرچ کیا ہے. یہ ابھی بھی سنتے ہیں، ابھی یہ ہو رہا ہے. یعنی یہ کوئی ایسے مرے ہوئے کافروں کی باتیں نہیں ہیں، کوئی مرے ہوئے مشرکین اور جو ہے وہ انکار کرنے والے منکرین خدا اور منکرین آخرت کی باتیں نہیں ہو رہی. یہ جیتے جاگتے کردار ہے ہمارے سامنے. اس فکرے میں سرداران قریش کی ذہنیت کی جھلک نظر آتی ہے. ظاہر ہے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے مد مقابل خاندان کا فرد سمجھتے تھے، اور اس حیثیت سے آپ علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور انہیں کسی قیمت پر گوارا نہیں تھا. اس حوالے سے ابو جہل کا اقراری بیان تو تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے لیکن میں نہیں مانوں گا. اچھا، اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے ہیں، تو اس نے جواب دیا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس پر پوچھنے والے نے سوال کیا کہ پھر تم ان علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس پر اس نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان کا بنو ہاشم کے ساتھ پشتوں سے مقابلہ چلا آ رہا ہے. انہوں نے غربا کو کھانا کھلائے تو ہم نے بھی ان سے بڑھ کر کھانے کھلائے ہیں. اگر وہ حجاج کی خدمت کرنے میں پیش رہے تو اس میدان میں بھی ہم نے انہیں آگے نہیں نکلنے دیا. یوں اب تک ہم ان کے کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں. اب اگر ہم ان کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو ہم ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن جائیں گے، اور یہ صورتحال کم از کم مجھے کسی قیمت پر قابل قبول نہیں. آیت زیر مطالعہ جو ہے، اس میں سرداران قریش کے اسی طرز عمل کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص کسی بھلائی کا کوئی کام سر انجام دے لیتا ہے تو جگہ جگہ اس کے تذکرے کرتا ہے، شیخیاں بگاڑتا پھرتا ہے کہ فلاں کام میں نے بڑے ڈھیروں مال کھپا ڈالا ہے، میں نے یہ گاڑی میں نے اتنے کی خریدی، میں نے گھر یہ اتنے کا خریدا، میں بڑے عمرے کرتا ہوں. یہ بڑے مسائل ہیں. دوسری تفسیر سنیں. مکہ مکرمہ میں کئی کافر ایسے تھے جنہیں اپنی جسمانی طاقت پر بڑا ناز تھا. جب انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی قابو نہیں کر سکتا. نیز وہ آپس میں دکھاوے کے طور پہ کہتے تھے ہم نے ڈھیر ساری دولت خرچ کی ہے. خرچ کرنے کو اڑا ڈالنے سے تعبیر اس لیے کرتے کہ گویا ہمیں اس خرچ کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے. یہ مال اللبدا. خاص طور پر یہ بات وہ اس دولت کے بارے میں کہتے تھے جو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کی ہو. ہم نے بڑی دولت خرچ کی ہے. ہوئے ہوئے. اَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ. یہ دیکھیں ترجمہ دیکھیں. آ کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ یحسب، وہ سمجھتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، وہ اسے لگتا ہے. ان کہ لم یارہو، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اسے نہیں دیکھا کسی نے. احدن، کسی ایک نے بھی. اب اس کا ترجمہ دیکھیں ذرا. کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے نہیں دیکھا؟ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا؟ اب تفسیر سنیں ذرا. اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جس پر وہ اسے جزا بھی دے گا. آگے اللہ تعالیٰ اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ اسے ایسے لوگ عبرت پکڑیں. دوسری تفسیر سنیں. کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرے گا کہ اس نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کس کام پر خرچ کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی خبیث نیت
اور باطنی فساد سے باخبر ہے اور وہ اسے اس کی سزا دے گا۔ کیا بات ہے۔ الم نجعل لہو عینین، اللہ پاک نے فرمایا الم نجعل، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اچھا، الم نجعل یہ وہی ہے کہ کیا ہم نے نہیں بنائی، لہو، لہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے، یا ویسے ہم کہیں گے اس کی، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ لمن حاضل قلم، یہ قلم کس کا ہے، تو آپ نے کہنا ہے لہو، اس کے لیے ہے، یہ اس کا ہے، یعنی اس کا ہے ہم کہتے ہیں اردو میں، اے لہو اس کے لیے، کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائی؟ عینین، عینین اصل میں کیا تھا احباب؟ عین، عین کہتے ہیں آنکھوں، اور اس کی دو ہو جائیں تو عینان بنتا ہے، عینان۔ اور یہ جو اس کی شکل آ گئی ہے، یہ اس کی منصوب جو ہے نا، اس کی شکل ہے، نصب ہے، اس کے مفعول بن رہا ہے، عینین، ہم نے بنائی ہیں اس کے لیے آنکھیں، دو آنکھیں۔ ترجمہ سنیں ذرا کہ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی، یا دوسرا ترجمہ سنیں، کیا ہم نے اس کی نفع کے لیے، ہم نے کیا ہم نے اس کے نفع کے لیے دونوں آنکھیں عطا نہیں فرمائی ہیں؟ تفسیر میں ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ ذکر فرمایا ہے تاکہ اس کافر کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کافر کو دو آنکھیں نہ بنائی جن سے وہ دیکھتا ہے؟ اچھا، آگے کیا آ رہا ہے؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ہم نے زبان دی، وَشَفَتَيْن، اور دو ہونٹ، شفتن، شفتن کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، اور دو ہو جائیں تو شفتین، دو ہونٹ دیے ہیں اس کو۔ کیا دیا تھا شروع میں؟ کیا تھا؟ عینین دیا تھے، دو آنکھیں دی ہیں، پھر اس کے بعد زبان دی ہے، اور پھر ہم نے کہا ہونٹ دیے ہیں اس کو۔ اس کی خاص بات ہے، سنیں ذرا، اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، یا اور اسے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ تفسیر میں ہے اور کیا ہم نے اسے زبان نہ دی جس سے وہ بولتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان میں لاتا ہے، اور کیا ہم نے اسے دو ہونٹ نہیں دیے؟ کیا ترجمہ ہے، دیکھو کیا تفسیر ہے، کیا ہم نے اسے دو ہونٹ نہیں دیے کہ جس سے وہ اپنے منہ کو بند کرتا ہے اور بات کرنے، کھانے پینے اور پھونکنے میں اس سے کام لیتا ہے، اور کیا ہم نے اسے ماں کے دودھ سے بھرے پستانوں کی راہ نہ دکھائی؟ یہ اگلی آیت کی آ رہی ہے، یہ جو ہے نا، یہ والے ماں کے پستان والی، یہ بات آگے آ رہی ہے، دودھ کا راستہ جو ہے، کہ ہم نے کیا اس کے ماں کے دودھ سے بھرے پستانوں کی راہ نہ دکھائی کہ پیدا ہونے کے بعد وہ ان سے دودھ پیتا اور غذا حاصل کرتا ہے؟ اتنا چھوٹا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اکثر مقامات پر انسان کو متنبہ کرنے کے لیے اس کی آنکھوں اور اس کی کانوں اور اس کے بصارتوں اور سماعتوں کا ذکر آیا ہے، جبکہ یہاں آنکھوں کے ساتھ کانوں کے بجائے انسان کے اعضائے قوت گویائی کا ذکر آ گیا ہے، جس سے وہ اپنے ما فی ضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو آنکھیں، کان یا زبان دی گئی ہے، تو یہ گائے بھینسوں کی آنکھ، کان یا زبان جیسی نہیں ہے کہ وہ انہیں صرف اپنے دنیاوی مفادات کے لیے استعمال میں لائے، بلکہ اسے جانوروں سے زائد کیا دیا ہے؟ قوت تمیز، عقل اور شعور بھی دیا ہے، تاکہ وہ انہی اعضاء کو کام میں لا کر اپنے مالک حقیقی کو پہچانے۔ کیا بات ہے۔ اب یہاں آ گئی ہے وہ دودھ والی بات کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ وَهَدَيْنَاهُ بڑا لمبا لفظ ہے، ذرا اس کو دیکھیں، وہ کا مطلب ہے اور، ہدے ہدایت دی، راستہ دکھایا۔ دیکھو ہدایت کا معنی ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یا تو راستہ دکھانا یا منزل تک پہنچانا، دونوں معنی ہدایت کے ہوتے ہیں۔ تو دونوں طریقے چل رہے ہیں ہمارے دنیا میں بھی چل رہے ہیں، جیسے لاہور میں پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، دائیں سے بائیں، بائیں سے بائیں، دائیں بائیں، وہ آپ کیسے کرتے رہیں گے؟ اور پشاور میں اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے چلے آپ میرے ساتھ آئے نا، ذرا ادھر بیٹھے نا، میرے ساتھ آئے، میں آپ کو پہنچاتا ہوں، آ جائے۔ دو طریقے چل رہے ہیں دنیا میں۔ تو وَهَدَيْنَاهُ، اور ہم نے ہدایت دی، نہ ہم نے ہو اس کو، یعنی انسان کو، یہ جو ابھی کفر کر رہا ہے اور جو خرچیاں کر رہا ہے دین کی مخالفت میں، اور جو اپنے آپ کو بڑا باتور اور بہت طاقتور سمجھ رہا ہے، تو ہم نے کیا اس کو کان نہیں، ہم نے کیا دیا تھا؟ ہم نے ان کو کیا آنکھیں، زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ اور کیا ہم نے اسے دو راستے نہیں دکھائے؟ اب یہاں دیکھیں، اور ہم نے انہیں ہدایت دی، اسے ہدایت دی، النجدین، نجدین کا مطلب ہوتا ہے دو راستے، نجدین۔ اچھا، اس کا ترجمہ سنیں ذرا،
اور ہم نے اسے دو واضح راستے دکھا دیے. کیا ہم نے اسے دو راستے نہیں دکھائے؟ ہاں. اور ہم نے اسے خیر اور شر کے دو نمایاں راستے بھی دکھا دیے. ہاں یہ ترجمہ دیکھو نا، تفسیر میں اس کا مطلب دیکھیں ذرا، سمجھ آئے گی. اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یہ گیلانی صاحب فرما رہے ہیں. ایک یہ کہ ہم ہاں اچھا، ایک یہ کہ ہم نے انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کی چھاتیوں کی طرف رہنمائی کر دی تاکہ وہ نشو و نما پا سکے. یعنی یہ چونکہ انسان کے جسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ ساتھ میں یہ ترجمہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شاید ماں کے دودھ کی طرف اشارہ ہے. اعضائے انسانی کے ذکر کے لحاظ سے یہ مطلب بھی درست ہے، یہ بات میں بھی کر رہا تھا. دوسرا مطلب بھی ہے نا کہ ہم نے اسے بھلائی اور برائی کے دونوں راستے سے بتا دیے ہیں. اسی کا نام قوت تمیز اور عقل ہے. آنکھیں دی ہیں تمہیں، اور تمہارے آنکھیں ہیں کہ بٹاٹے کانچے رکھے ہیں تم نے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ تمہیں اچھا بھلا دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا، یہ برائی ہے، یہ اچائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ چیز نہیں سمجھ آتی. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر ان راہوں کو پوری وضاحت بھی کر دی تھی. دوسری تفسیر سنیں ایک جملے میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں اور اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن بدی کا راستہ اختیار کرو گے تو سزا ہوگی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فلا تو نہیں اقتحما. دیکھو جب بھی ماضی پڑھا کرو نا اور ایسے 5 حرف کا لکھا ہوا ہو تو آپ نے نا اس کو حمزہ کے نیچے زیر پڑھنی ہے، یاد رہے گا مہاپارا کو. اقتحما، انتظرا، اجتماعا، اشترا، یہ سارے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. اقتحما داخل ہوا. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ داخل ہونا کیا ہوتا ہے. اقتحما یہ کس چیز میں داخل ہونا ہوتا ہے. فلا اقتحما تو کیا ہوا، تو وہ داخل نہیں ہوا. العقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، گھاٹی. درے کو بولتے ہیں، درہ سمجھتے ہیں، درہ خیبر، درہ کرم، دریا، اور ایسے میں سنے ہوں گے درے، ہمارے ہاں بہت درے ہیں. درے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ ہوتے ہیں دونوں طرف اور راستہ درمیان سے راستہ نکلا ہوتا ہے، اس کو درہ بولتے ہیں. گھاٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو گھاٹی بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں پہ لکھنا، اچھا آگے آ رہا ہے، چلو آگے آ رہا ہے، میں بتاتا ہوں. مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کی. یار یہ جو روحانیت کے راستے کے لوگ ہیں نا وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس بات کو ذرا ڈیپلی سمجھ سکتے ہیں، ظاہری معنی سے ہٹ کے بھی. دیکھو یعنی ہم نے ہر چیز دی اس کو نا، راستہ بھی دکھایا اور اس کو آلات بھی دے دیے اس کو چیز کو سمجھنے کے لیے، مگر اس نے اس دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کی. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ پس وہ داخل ہی نہیں ہوا عمل خیر کی دشوار گھاٹی میں. اچھا، وہ تو دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا. اب یہ کیا، کون سی گھاٹی سے مراد ہے؟ دیکھو تفسیر دیکھو ذرا. کہتے ہیں کہ عقبہ، کہتے ہیں عقبہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ کی بڑی چٹان، ٹھیک ہے، 2 پہاڑوں کے درمیانی راستہ، اس کو بھی کہتے ہیں گھاٹی. یعنی گھاٹی کو بھی اور دشمن سے نجات حاصل کرنے میں عقبہ انسان کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دشمن سے اسے بچا لے یا پھر گھاٹی میں داخل ہو کر اس سے نکل جائے. اس جگہ طاعات اور عبادات کو ایک عقبہ سے تعمیر کیا گیا ہے. سمجھے بات کو کہ جس طرح دشمن سے نجات دلانے کا سبب ہوتا ہے، اعمال صالحہ آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ دوسری پہاڑ جو ہے نا، سنیں ذرا، دوسرے تفسیر سنیں ذرا. گھاٹی 2 پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں. عام طور سے جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے، جیسے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود تشریح فرما دیا ہے. ان کو گھاٹی میں داخل ہونا اس لیے کہا گیا کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں. یہ جو گھاٹیوں کا ذکر کیا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کیمیائے سعادت، امام غزالی کی جو کتاب ہے. جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور سلوک کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہ جو ہے نا وہ ایک حکم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ کیمیائے سعادت کا مطلب ہوتا ہے خوشبختی کی دوا، اکسیر، تو کیمیا ہے یہ. تو اس میں انہوں نے گھاٹیوں کا ذکر کیا ہوا ہے کہ انسان جب چل پڑتا ہے نا تو اس کے سامنے کون کون سی جو ہے نا گھاٹیاں آتی ہیں، تو اس سے آپ کو کیسے عبور کرنا ہے.
وہ تو یہ انسان جو ہے یہ اس راستے پہ چلا ہی نہیں نا، یہ دشمن، یہ جو مشکل راستہ تو یہ ہے نا، نیکی والا راستہ مشکل راستہ ہے، اس لیے وہ اس میں داخل ہی نہیں ہوا عمل خیر میں۔ وما ادراک مل عقبہ، اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا کہ اور تمہیں کیا پتا کہ عقبہ ہے کیا، وما ما ادراکا، تمہیں کیا خبر، ٹھیک ہے جی، آپ نے کہنا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا، لا ادری آدھا علم ہے، مجھے نہیں پتا، لا ادری، ما ادراکا، تمہیں کیا خبر، مل عقبہ، کہ کیا ہے گھاٹی، یہ گھاٹی ہے کیا، ترجمہ سنیں ذرا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کون سی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دین حق کے مجاہدے کی گھاٹی کیا ہے۔ تفاسیر میں ہے کہ یہ گھاٹی دراصل اخلاقی بلندیاں ہیں، پہاڑ ہیں اخلاق کے، اور ان پر چڑھنے کا راستہ دشوار گزار اس لحاظ سے ہے کہ ایسے راستے عموماً انسان کی خواہش کے خلاف اور طبیعت کے لیے ناگوار اور گرام بار ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ گناہ پہ طبیعت خود چلتی ہے اور نیکی پہ طبیعت کو لانا پڑتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، یہ آسان نہیں ہے۔ تو تمہیں کیا خبر کہ عقبہ ہے کیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ عقبہ کیا کیا ہو سکتا ہے جو انسان کے لیے مشکل کام ہے، جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں۔ فکو رقبتن، فکو کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، آزاد کرنا، یہ جو ہوتا ہے نا ہمارا جو چینج کرتے ہیں بڑے نوٹ کو، اگر آپ نے نا آپ کسی کو دے کے مجھے اس کو یہ ٹوٹے دے دیں ذرا، تو ٹوٹوں کو جو ہے ہم کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں فکو، یہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، تو یہ ہے آزاد کرنا، چھڑوانا۔ رقبہ، رقبہ کا مطلب ہوتا ہے گردن، رقبہ آپ کی گردن کو کہتے ہیں، لیکن گردن سے کیا مراد ہے، گردن سے مراد غلام ہے۔ اس کا ترجمہ ذرا سنیں نا اس آیت کا، یہ فک و رقبتن کا، یہ پوری آیت ہے، دو لفظ، کسی گردن کو، غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یہ ہے گھاٹی، یہ ہے مشکل کام، اپنے پیسے خرچ کرنا، وہ غلامی اور محکومی کی زندگی سے کسی گردن کا آزاد کرانا ہے۔ یہ جو پاکستان والے جیسے ابھی کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دشوار گزار راستہ جو ہے جو بندہ اختیار کرے گا نا ان لوگوں کو راحت پہنچانے کا اور ان کو صحیح درست لانے پہ، یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے، کوئی اس پہ راضی نہیں ہوگا، کہے گا چلو یار ٹھیک ہے، بس میں تو خوش ہوں نا، میں تو اپنے گھر بیٹھا ہوں نا، میں تو پرسکون ہوں نا، مجھے کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے فک و رقبتن، یہ ہے آزاد کرانا، غلاموں کو آزاد کرانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تفاسیر میں کیا ہے، کسی بندے کی گردن غلامی سے چھڑانا، یہ عمل خواہ اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کر دے، یا اس طرح ہو کہ مکاتب غلام کو اتنا مال دے دے جس سے وہ آزادی حاصل کر سکے، یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کرے، یا کسی قیدی یا قرضدار کو رہا کرانے میں ان کی مدد کرے۔ نیز اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال اختیار کر کے اپنی گردن آخرت کے عذاب سے چھڑائے، اپنی گردن چھڑا لے یار، اپنی گردن وہ چھڑا لے۔ فک رقبتن، یہ بڑا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، نفس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ بڑے لوگوں کے کام ہے، بڑے لوگوں کے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او اطعام، یا پھر کھانا ہے، کھلانا ہے، دیکھو اطعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، اطعام یا کھانا ہے، فی یومین ایسے دن میں، ذی مسغبہ جو بھوک والی ہو، یہ زی زو زا سب کا مطلب ہوتا ہے والی، اور ذاتا بھی، ذاتا وہ بھی ہے والی، تو مسغبہ کا مطلب ہوتا ہے بھوک، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، غلام آزاد کرانا تو بہت مشکل کام ہے، بڑے امیروں کا کام ہے، بڑے جان جھوکوں کا کام ہے، لیکن ایک کھانا تو میں کسی کو کھلا ہی سکتا ہوں جب بھوک پیاس مچل رہی ہو، قحط سالی ہو، سارا شہر بھوکا ہو، کسی ایک کو تو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ یا بھوک والے دن یعنی قحط اور افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم المعیشت لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ان کے معاشی تعطل اور ابتلا کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ جو اسلام آیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے نظام شروع کروائے، سسٹم اللہ کے حکم سے، کہ وہ جو جتنے بھی غلط رسومات اور جاہلانہ قسم کے جو ہے وہ طور طریقے تھے، قوانین تھے، ان سب کو جو ہے رسول اللہ ختم کیے جا رہے تھے۔ اس میں سے ایک یہ غربت کا خاتمہ بھی ہے،
اور اس کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ زکوٰۃ دیں اپنے مال سے اور مال کو گردش دیں. یہ ہے کام. یعنی اسلام کا معاشی پلاننگ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مال کو گردش دو. یہ ایک لائن میں ہے کہ مال کو گردش دو نا، سب کو ملتا رہے گا، سب کو. غریب امیر غریب کو دے گا، غریب پھر آ کے دوبارہ امیر کو دے گا، یہ سارا پیسہ چلتا رہے گا ایک دوسرے کے پاس. تو دو اس کو. اب زکوٰۃ دیں گے نا ہم لوگ، زکوٰۃ دینا چاہیے احباب آپ کو، تو ایک ہی بندے کو دیں تاکہ ایک بندے کو نا، یعنی آپ کے پاس اگر 50,000 روپے ہے یا 1 لاکھ روپے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اتنا ہوتا نہیں ویسے، اگر ہے بھی تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایک بندے کو نا کوئی ریڈی لگا کے دیں، کوئی دکان بنا کے دیں، اس کو کوئی ایسی سلائی مشین کسی گھر کو دے دیں تاکہ وہ جو ہو اس کی غربت ختم ہو جائے، وہ اگلے سال دوبارہ نہ آئے آپ کے پاس. ایسا نہ ہو کہ آپ 10-10 روپے سب کو دیں کہ بھائی چلو بہت سارے بندوں کو کام ہو جائے گا، تو کسی کو کام نہیں ہوگا. اگلے سال وہ دوبارہ آئیں گے اور 4 بندوں کو ساتھ اور لے کے آئیں گے. تو آپ نے یہ ختم کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی معاشی مسائل کو ختم کرنا ہے. اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے تو آپ دیں نا، اس میں سے بہت دیں، آپ اس کے علاوہ بھی دیں. اچھا، تفاسیر میں کیا لکھا ہے کہ یعنی کسی شخص کا قحط سالی کے دوران بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے مشکل کام، یہ ہے مشکل گھاٹی، اور خصوصی طور پر ایسی صورتحال میں جب وہ اسے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کا خیال بھی پریشان کیے دے رہا ہو. اچھا، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم یعنی جنت کی سربند شراب پلائے گا. اور حضرت جابر سے سر روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغفرت لازم کر دینے والی چیزوں سر میں سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا بھی ہے. مغفرت لازم کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا بھی ہے. یعنی سر میرا کوشچن ہے یہاں آپ پر بچے کھانے سلام سے کیا، ریلیٹڈ. یہ کیا کرو نازنین میری ثنا ذیشان، لیکن قرآن حدیث کے دوران آپ نے نہیں بولنا. اس کے بعد وہ ختم ہوتے میں جی سوال سر. آپ کو ٹائم دیں گے نا. سوال تو بہت آتے رہیں گے، یہ شیطان بڑا ظالم ہے. اس سے سوال تو کرتے رہیں گے، سوال سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ دھیان سے دھیان سے دھیان سے. اچھا جی، ہاں جی، سوال کرے جی. سر یہی آپ نے بولا کہ کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا، تو اس میں بلا شرط اور بلا عذر مسلمان کا ذکر آ رہا ہے نا. میں کسی بھی مسلمان کو کھانا کھلا دینا، کہ یہی ہے کہ غریب کو ہی کھلانا ہے ہاں، یہ یا بڑی اچھی بات آپ نے مسکین؟ کی. ہاں دیکھو، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا وہ تو 3 طرح سے آتی ہے. یہ جو ہے نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے نا. اور اسی طرح کا ہے کہ من سلم الناسا، کہ لوگ اس کے جو ہے نا ذرا سے محفوظ رہے. تو جیسے یہ حدیث پاک آئی ہے، اس طرح کی جو ہے وہ عام بھوکے کھلانا جو ہے نا، عام جنرلی وہ بھی کہا گیا ہے. اب وہ یہاں پہ ہے نہیں تو میں کیسے آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا زکوٰۃ میں بھی کافروں کا حصہ رکھا ہے. پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ یہ تو سیدنا فاروق نے آ کے بند کر دیا کہ اب اسلام غالب آ گیا ہے تو اب نہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے یہ تالیف قلوب کے لیے کہ ان کے دل جو ہے بسیجیں، اب نہیں دیں گے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ ہمیشہ ان کا خیال رکھا ہے، ہمیشہ سے. یہ دین اور سے اس سے ہٹ کے بھی غریبوں کا خیال رکھا ہے اور ہمیشہ سے رکھتے رہے ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، بچے ہوں، خواتین ہوں یا غریب ہو، ان کا رسول اللہ نے ہمیشہ خیال رکھا ہے. ہم لوگوں کو اس کی جو ہے نا وہ لازمی بات ہے کہ ہمیں صرف مسلمان نہ ہو بلکہ ہم ایز اے انسانیت جو ہے نا اس کو آپ بالکل دے سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ ہے بھی ایسے، زکوٰۃ میں بھی ایسا ہی ہے، دے سکتے ہیں. اب یہاں وہ حدیثیں ہیں نہیں نا، تو میں انشاءاللہ پھر اگر یہ ہے تو پھر ہم بعد میں نکال لیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. خیر ہے، وہ آپ کو میں بھیج دوں گا، اس طرح اور بھی شیئر کر دوں گا، جس میں آپ کسی بھی، ویسے تو اسپیشلی یہ ہوتا ہے خاص کا آپ کے جو مسلمان بھائی ہے نا، جو قریب ہوتا ہے آپ کے نا، اس کی مدد کریں گے نا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کریں، اپنے پڑوسی کی مدد کریں، اور اپنے جان پہچان دوست احباب کی مدد کریں، انہیں کو کھانا کھلائے، انہیں کے لیے سارا کچھ دعوتیں وغیرہ ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. سارے ایسے صحابہ کرام ایسے ہی تو کرتے تھے. ایک بندہ کھانا شروع کرتا تھا تو وہ کھانا دوبارہ اس کے گھر آتا تھا، کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. تو میرے خیال میں یہ جنرل ہے، لیکن ہم دیکھیں گے، میں آپ کو پھر حدیث بھیج دوں گا انشاءاللہ. اس میں تو مسلمان کا ذکر ہے، اس حدیث پاک میں تو یہ جو ترمذی والی حدیث پاک ہے اس میں مسلمان کا نام آیا ہوا ہے، دونوں میں حدیث، دونوں میں ہے. اچھا جی، اچھا یہ جو ہے، اچھا یہ بند ہو گیا، اس کا ختم ہو رہا ہے. اس کو میں اچھا یہ دیکھو مہپارا، یہ اس طرح کا طریقہ ہے، یہ والا جو ہے. احباب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ باقی احباب ہی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں.
یہ دیکھیں نا یہ طریقہ ٹھیک ہے یہ والا اس طرح کا کہ یہ لفظی ترجمہ ہو پھر ترجمہ ہو با محاورہ پھر تفسیر ہو. اس میں ہمارا پھر یہ ٹائم لگتا ہے کہ ہم ترجمہ بیٹھے ہوئے تھے ہم ترجمہ سیکھنے کے لیے, وہ ہمارا تفسیر میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو کیا کریں اس کا صرف لفظی ترجمہ رکھیں اور اس کے لفظوں پہ نہیں غور کریں. سر اس طرح زیادہ بہتر ہے کہ تھوڑا لفظی ترجمہ اور تفصیل بھی تھوڑی سی آ جائے, یہ والا طریقہ زیادہ بہتر ہے, پھر کلیئرٹی بھی آ جاتی ہے اس چیز پہ. ہاں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی سر صحیح ہے, لیکن مطلب تھوڑا ہوگا اس میں, زیادہ نہیں ہوگا. یہ آپ یہ کہہ رہے تفسیر ہیں دیکھ لیں پھر ہم دیکھو ہم نے 2-3 آیتیں پڑھی ہے, ویسے اس وقت ہم پوری صورت پڑھ چکے ہوتے, یہ بھی ہے دیکھ لیں ذہن میں. لیکن سر اس سے ہمارا نالج بڑھتا ہے نا, یہ تفسیر اچھا ہے. اگر ہاں آپ بتاتے ہیں تو. ہاں یہ تو اچھا ہے بالکل, یہ تو مجھے اچھا ہے, یہ بھی بہت زبردست شاندار طریقہ ہے. کیا کہتی ہے بینش بابی مہپارہ ثنا؟ سر یہی ہے کہ ہماری وہ جو پڑھنے کی جو سپیڈ ہے وہ پھر کم ہو جاتی ہے. پہلے جس سے ہم ایک پوری سورہ جو ہے وہ مکمل کر لیتے تھے اپنے لیکچر میں, اس میں یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ڈیٹیل میں تو وہ پھر چند آیات یا 4-5-6 آیات تک محدود ہو جاتا ہے, ہاں اور تو کچھ نہیں, دونوں میں ہی فائدہ ہے, دونوں میں ہی لرننگ ہے. وہی بالکل فائدہ تو ہے. ہمیں اب یہ ووٹ ذرا اس کو ذرا دیکھنا ہے, مجھے ووٹ صحیح ووٹنگ کر لینا سر, ووٹنگ کر لیں وہی میں جتنے ووٹنگ ہی تو کر رہا ہوں, میں رائے تو پوچھ رہا ہوں سے, لیکن ووٹنگ یہ تو ایسے نہیں ہے نا کہ ووٹنگ ایک لازمی بات ہے, کوئی بات اس پہ ہونی چاہیے نا, سمجھ بوجھ کی بات ہے, یہ کوئی ایسی ووٹنگ نہیں ہے نا. جی باجی کیا کہہ رہے ہیں, بھابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی اس طرح یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہماری زیادہ ہوتی ہے آئی تھنک, جب تفسیر کرتے ہیں کہ جو اس کا بیسک ریزن تھا یا وجہ تھی کیوں مانا تھا. سمجھ آتا ہے. تو مہپارہ نے یہ کچھ تو لکھا, مہپارہ بتاؤ آپ کیا کہتی ہیں؟ مہپارہ آپ کا مائک آن ہے, مہپارہ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ایسے ٹھیک ہے, بلکہ یہ تفسیر کو جی جی مہپارہ بولے. سر میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تفسیر والے میں تو ہمیں نالج تو مل ہی رہی ہے, لیکن ہم اس میں گرامر میں مطلب الفاظ کو ایسے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں سمجھ پا رہے, بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہو رہی ہے ہماری اس میں. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, وہی بس وہی پرابلم نا. آپ مجھے اب پتہ کہ کیا بتائیں, اب ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو پہلا ہمارا طریقہ تھا لفظوں کو پہ غور کرنا وہ زیادہ بہترین تھا, یا پھر ہمیں یہ جو تفسیر کا سلسلہ شروع کیا یہ اس کے ساتھ بہتر ہے؟ سر وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر تھا, کیونکہ پہلا شاباش. وہ مقصد تو پہلے ہمارا والا ثنا قرآن زیادہ کو اچھا ہے. سمجھنا تھا. ثنا مہپارہ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں لفظوں کے اس کے اندر رہنا چاہیے. شاباش ٹھیک ہے. جی سر اور میرا بھی یہی ہے کہ پہلے ہمیں آپ کا ورڈ ٹو ہو گیا ورڈ دو, پہ ہمیں. مہپارہ کا اور ثنا کا ہو گیا. جی جی بتائیں ذرا, اور باقی بتائیں. آمنہ بتاؤ نا. سر میں نے تو بتایا ہے کہ لفظوں کا تو ظاہر ہے بہت ضروری ہے, لیکن جب تھوڑا سا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تھوڑا لمبا کر کے آپ اس کو بتاتے ہیں تو ہمیں ہمارے نالج میں بھی بہت اچھا اضافہ ہوتا ہے. اچھا تو چلو ہم تھوڑا ایسا کرتے ہیں آمنہ, ہاں جی ایسا کر لیتے جی ہیں کہ ہم لوگ نا اس کا درمیانی جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں, درمیانی حل نکال لیتے ہیں. یہ جو میں نے دیکھو یہ جو آیت نہیں لکھی وما ادراک مل عقبہ جو آپ کے سامنے ہے, اتنا کافی نہیں جی ہے اس سر آیت کے بارے میں. میں لفظوں کے بارے میں ذرا ڈیپلی چلے جاؤں گا اور آپ کو لفظوں کے بارے میں زیادہ بتاؤں گا, لیکن آپ کو تفسیر معنی بھی بتا دوں گا, اور اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی ہلکی سی بتا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے, 1-2 جی لائن ٹھیک ہے سر, جی سر بالکل جی ٹھیک. سر اس درمیانی طرح ٹھیک ہے کہ پورا پیراگراف پڑھنے کی بجائے نا صرف پیراگراف کا جو مین پوائنٹ ہے نا وہ خلاصہ بس ہے وہ بتا دے, 1 لائن میں 2 بالکل ٹھیک لائنوں ہے. میں. ویری نائس بہت اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے یہ ڈن ہو گیا انشاءاللہ, ایسے کرتے ہیں. اور یہ الفاظ آپ کو آنے چاہیے, جو میرا مقصد ہے نا آپ لوگوں کو اس جی بارے سر میں یہی پڑھا بات ہے. پڑھانے کا نا. ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے ابھی آپ نے شروع کرنا ہے, آپ لوگوں نے ترجمہ کرنا, مجھے ترجمہ سنانا ہے ابھی. تو وہ میں اس کے لیے جو ہے نا آگے جا رہا ہوں, اور پتہ نہیں میں نے یہ ہمارا رکوع ایک پاؤ پورا ہو گیا, ہمارا ایک پاؤ آخری پاؤ. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی کبھی میں جا کے دیکھیں کہ ہمارا ایک پاؤ پورا ہو چکا ہے کہ نہیں, میں تو خیال نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ذرا کہ ہم کتنا پڑھ چکے ہیں اور کتنا ہمارا رہتا ہے, تاکہ میں چاہتا ہوں آپ پڑھنا شروع کریں, آپ لوگ ترجمہ کریں آہستہ آہستہ. جیسے کل مہپارہ نے کر رہی تھی نا, آپ سب کو کرنا چاہیے. انشاءاللہ سر. بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو خود ٹاسک دوں, یا ہو سکتا ہے کہ میں کس دن دیکھو میں آپ کو کہوں یہ بھائی ثنا تم یہ صورت جناب مجھے کل آپ نے ترجمہ سنانا ہے لفظی. جیسے میں کہوں ثنا کل آپ مجھے جو ہے وہ کل جو ہے سورہ الناس کا ترجمہ جو ہے نا لفظی مجھے بتائیں گے, لفظی ترجمہ. اور میں کہوں آمنہ آپ نے مجھے سورہ الفلق کا ترجمہ ہے وہ لفظی آپ نے مجھے سنانا ہے. ٹھیک ہے, ہم سب ایک دوسرے کی سنیں گے. اور بینش آپ نے مجھے سورہ توحید کا, سورہ اخلاص کا ترجمہ آپ نے مجھے سنانا ہے, لفظی ترجمہ. اور میں سر کہوں یہ بہت اچھا ہوگا.
اور محبارہ آپ نے مجھے سورہ جو لہب ہے اس کا لفظی ترجمہ بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ مجھے تفصیل انشاءاللہ لفظی ترجمہ چاہیے. اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ ہمیں سورہ نصر کی جو ہے وہ لفظی ترجمہ سنائیں گے. تو یہ اچھا ہے کہ یا کسی دن میں آؤں کہ یہ ترجمہ آپ شروع کریں، یہ بہتر ہے؟ نہیں سر یہ اچھا ہے. نہیں سر، سر جو یہ پہلے زیادہ بتا اچھا ہے. کے کریں گے، جو سر پہلے بتا کے ہوگا نا، اس میں کم از کم ہمیں جو نہیں آتا ہوگا ہم وہ تو لرن کر لیں گے نا، ڈن ہو گیا. بالکل. آپ ایک دوسرے سے اور مدد لیا اوپینین کریں. بھی ہو جائے گی.